جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی صحیح پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے۔ آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں، اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں، اور پھر ولی بننے کی پہچان کیا ہے۔ یہ سوال بہتر ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ اللہ ایشور سب کا مالک ایک ہے، اور جتنے اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں، اللہ کے۔ اس کے نام انیک ہیں مگر مالک سب کا ایک ہے، اچھے نام اسی کے ہیں سب۔ تو ہم اسے اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں، چاہے رحمان کہو، رحیم کہو، اللہ کہو۔ اللہ بہترین نام ہے۔ سب سے بہترین نام کون سا ہے؟ زور سے بولو، اللہ۔ تو ہم اور ناموں سے بھی پکار سکتے ہیں، ایشور بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایشور کا مطلب کیا ہے؟ ایشور، دو شبد ہو گئے، ایشور۔ ای کا مطلب اس کائنات کے مالک کو، سور کا مطلب سور سے پہچانو۔ ای کا مطلب ایشور، اس کائنات کے مالک کو، سور اس کائنات کے سور سے پہچانو۔ سور کا مطلب آواز، اللہ کی قدرت، بجلی کی کڑکڑاہٹ، بادلوں کا گرجنا، بارش کی سنسناہٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہوا کی سنسناہٹ، یہ تمام اس کائنات کی جو سور ہیں، سور کہتے ہیں آواز کو، سور سے اس کائنات کی میں اللہ کی قدرت سے اللہ کو پہچانوں۔ تو کتنا اچھا نام کا مطلب ہے، ایشور نام کا کتنا اچھا مطلب ہے۔ تو ایشور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایشوریہ جو رچنا ہے ہمارے اندر، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس کی رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے۔ رچنا کیا ہے؟ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ جب بھی انسان برا کام کرے گا، اللہ نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے انسان کے اندر۔ جب بھی انسان برا کام کرے گا، اندر سے سکون کی نسوں کے تار کو چھیڑ دے گا، بے چینی پیدا کر دے گا برائی کرنے پر، کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس راستے پہ نہ چل، یہ میری مرضی کے خلاف ہے۔ اور جب اچھا کام کرے گا تو سکون پیدا کر دے گا، اشارہ کرے گا کہ ہاں یہ میری مرضی ہے، اس پہ چل۔ یہی ہے اللہ کا دھارمک قانون، سنسار کے سچے مالک کا۔ اور یہی رچنا ہمیں صحیح دھرم بتاتی ہے۔ اس دنیا میں کتنے ساری پبلک گمراہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے مالک کا سچا دھرم کون سا ہے۔ کتنے سارے دھرم ہیں دنیا کے اندر، کتنے سارے مذہب بنا رکھے ہیں لوگوں نے، کتنے سارے فرقے بنا رکھے، کتنے سارے مت بنا رکھے۔ ایک پنڈت جی کے بتانے کے انوسار ہندو دھرم میں 127 مت ہیں، 127 متوں میں بٹا ہوا ہے ہندو دھرم۔ کوئی آریہ سماج ہے، کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جیسے اسلام دھرم میں فرقے ہیں، اسی پرکار۔ تو اس دنیا میں کتنی پبلک گمراہ ہے، سچائی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اور میں جو بتا رہا ہوں اسپشٹ روپ سے یہ حقیقت ہے، اس پر کاش کے انسان دھیان لگا کر غور کرے اور اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھارمک قانون کو سمجھ جائے۔ تو یہ جو ہمارے اندر رچنا ہے، رچی ہوئی ایشور کی، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اچھائی کیونکہ اس کی ہے نا، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ برائی شیطان کی ہے۔ حالانکہ برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یاد رکھیں۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کا امتحان لینے کے لیے۔ اور برائی کو نام دے دیا ہے شیطان کی برائی۔ جو برائی پہ چلے گا وہ شیطان کے راستے پہ جائے گا۔ شیطان کا اس دنیا میں ایک ذرہ بھی پیدا کیا ہوا نہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسان کو عقل دی، اس نے انگور سے شراب بنائی، شراب کو اللہ نے حرام کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوئے کو حرام کیا، انسان کو عقل دی، انسان نے جوئے کا کھیل بنایا، مگر جوئے کو حرام کیا۔ تو برائی کیوں پیدا کی؟ تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ اور رچنا کے خلاف جو چلے گا
وہ نقصان ہی اٹھائے گا، ایشور کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ مالک نے جو حکم دیے ہیں، جو رچنا رچی ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی رچی ہے۔ جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی دیے ہیں۔ اس جو ہمارے اندر رچنا ہے، یہ اس رچنا کے آدھار پر جو اپنے بنانے والے مالک کی دنیا میں کھوج کرے اور دل سے اللہ کو پانا چاہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے اور پھر اسے اسی رچنا کے آدھار پر اپنی جو کتاب ہے، آخری کتاب قرآن مجید، اس تک اس بندے کو پہنچاتا ہے۔ پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے، ورنہ لوگ اندھیرے میں ڈوبے پڑے ہیں، اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے لوگ۔ جس کے دل میں ذرا بھی گھمنڈ ہے اور نیت میں کھوٹ ہے، وہ رات دن قرآن پڑھ لے، اللہ اسے روشنی میں نہیں لائے گا، اسے روشنی میں قرآن نہیں سمجھائے گا، اس کی عقل خراب ہی رہی، قرآن سمجھ ہی نہیں پائے گا وہ۔ اس لیے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر اور اپنی نیت سچی ہو اللہ کو پانے کی۔ قرآن پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ صرف کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑے بھی پاک ہوں اور من بھی شدھ ہو، من بھی صاف ہو اللہ کی طرف سے، کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، تب اللہ راہ کھولے گا، سمجھے؟ ورنہ اس دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کی آخری اور سچی کتاب، جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پا سکتا ہے اور راضی کر سکتا ہے اس سنسار کے مالک کو، وہ صرف قرآن مجید ہے، صرف قرآن مجید، جو ہر پرکار کی برائیوں سے پوتر ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے مگر جھوٹ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر کتنی خلقت دھرتی میں بھری پڑی ہے، کیا قرآن دھرتی میں موجود نہ ہے؟ موجود ہے، مگر ان کی نیت اللہ کو پانے کی نہیں ہے، اس لیے فرقوں میں اور مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے گمراہ ہیں۔ اگر دل سے چاہیں گے تو اللہ راہ کھول دے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اس لیے گمراہ ہیں۔ تو اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ پہلے تو ہم سمجھ رہے ولی کا مطلب کیا ہے۔ لوگ کہیں گے یار تم بات کرتے ہو، تم کھڑا کرتے نہیں ہو، ایک ایک بات کا کھنڈن کرو تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے بات۔ تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں ویڈیو بنا چکا، ہزاروں بیان ہیں، میں ایک بھی بات ایسی نہیں کہتا جو کوئی سمجھ نہ پائے، چاہے مسلم ہو یا ہمارا کوئی بھائی غیر مسلم ہو، میں بالکل سمپل زبان میں بات کرتا ہوں تاکہ بچہ بھی سمجھ لے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست اور اللہ کے دین کا وارث۔ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ اپنے لیے۔ اپنے لیے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے۔ اپنے لیے مطلب تو میری عبادت کر، عبادت کرنے سے پہلے بن دیکھے میری پہچان کر، پہلے مجھے اس دنیا میں پہچان کہ میں تیرا صحیح مالک کیسے ہوں۔ نقلی خداؤں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی گنیش جی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی دیوی کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی کسی دیوتا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کرشن کی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی رام کی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی پوجا کر رہا ہے، کتنے سارے ڈھیروں خدائیں نقلی ہیں۔ یہ دنیا ایک جنجال ہے، ایک میلہ ہے، بھٹکنے کا میلہ بنایا اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو چھانٹنے کے لیے۔ مطلب سب کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کی چنگاری سلگا کے رکھی ہے، اب کون اس کو باقی رکھتا ہے اپنے اندر؟ کون اللہ کی رچنا کو اپنے اندر سلامت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اور کون بگاڑ دیتا ہے 4 دن کی دنیا کے چکر میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر سلامت رکھے گا اس برائی کے دنیا کے میلے میں، اس فساد کے دنیا کے میلے میں، اس جنجال کے دنیا کے میلے میں، اور پھر جب اس کے شریر میں اللہ تعالیٰ طاقت ڈالتا ہے، جب وہ بچپنی سے جوانی میں چڑھتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، عقل پھر دھیرے دھیرے تھوڑی مضبوط ہونے لگتی ہے انسان کی دنیا میں، عقل کچھ سمجھدار ہوتی ہے، پھر اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف غور کرے۔ اس کے اندر میں نے اس کی رچنا میں نے اپنی محبت کی چنگاری سلگا کے رکھی ہے،
اپنی مرضی اس کو میں نے سمجھا دی ہے، اپنی اچھائی میں سکون ہے اس کے اندر رکھا ہے میں نے اس کے اندر، اور قدم قدم پہ دکھاتا ہے اپنا حکم میری مرضی کیا ہے۔ اچھائی پہ چلو گے سکون پیدا کر دے گا، برائی پہ چلو گے بے چینی پیدا کر دے گا۔ من کہتا ہے کہ ایک ذرے کے برابری برائی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کرو، سمجھے؟ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، اب اس دنیا کے میلے میں کیا دیکھے گا انسان کے نقلی خداؤں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ماں باپ بھی نقلی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، مورتی پوجا کر رہے ہیں، دھوکے میں ہیں۔ اب انسان عقل کو چلائے، غور کرے کہ نہیں یار، پتھر میں خدا نہیں ہو سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا پتھر بھی تو ایک بے جان ہے، نہ دیکھ سکے، نہ چل سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، مکھی اس کے اوپر سے کوئی چیز لے جائے تو اس کو چھین نہ سکے، اس کو لے نہ سکے۔ مکھی اس کی ناک پہ، مورتی کی ناک پہ ہک جائے، اس کے ہونٹوں پہ ہک جائے، اتنا بے بس ہے کہ اس کو بھگا نہ سکے۔ تو انسان کی عقل کہے گی نہیں یار، نہیں، اس پتھر میں خدا نہیں، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، اس کے بعد سارے انسانوں کی عقل کو پیدا کیا، پھر کیا فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقل ہے، انسان کی عقل۔ پھر سارے عقلوں سے کہا، اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف دھیان لگایا، میں تجھے دکھائی نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے پسند ہے کہ بن دیکھے مجھ سے تو ڈرے، بن دیکھے میری پہچان کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنسار کا سچا مالک اس کائنات کو بنا کر چلا رہا ہے، مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کر، میری پہچان کر، مجھ سے ڈر اور میرے حکموں کو پہچان، مجھے راضی کر کے آ، پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ امر جیون پا۔ امر کا مطلب کبھی نہ ختم ہوگا، مزے کا جیون۔ تیرا امتحان ہے دنیا میں جا کر، تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، بچہ ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، کیوں؟ ماں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، گودی میں لٹاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، بچہ کتنی محبت کرتا ہے نہیں؟ ایسی اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ ہیں یا اللہ کیوں کروں تجھ سے محبت؟ میں پوچھو اللہ سے، تجھ سے محبت کیوں کروں میں؟ فرمایا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ اب تو دیکھ دنیا میں دیکھ، میں نے تیرے لیے، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ دیے۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو انسان بول لے گا؟ ہیں؟ نہیں بول سکتا۔ بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، سوچنے کے لیے عقل دی، اپنی رچنا کو تیرے اندر رچ دیا۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہوں، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہوں۔ تجھے اشارہ کیا ہے کہ اچھائی پہ چلتا ہوا، برائی سے بچتا ہوا میری طرف چلا، یہی میرا سچا راستہ ہے، میری طرف بڑھتا چلا جا، دنیا میں میرے حکموں کو پہچان۔ اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری دل سے کھوج کرے گا تو تو مجھے پالے گا۔ اللہ کا اعلان ہے، جا دنیا میں جا کر ڈھونڈ مجھے، ڈھونڈتا رہے ڈھونڈتا رہے ڈھونڈتا رہے۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو جہنم میں جائے گا، پھر سب کچھ کھو دیا، سب تباہ ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ میرے بندے، میں نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، بچھونا، فرش۔ اگر دھرتی نہ ہوتی پھر کہاں چلتے ہم؟ اور پھر دھرتی جب بنائی تھی اللہ نے، بہت اوبڑ کھاوڑ تھی، بہت اوبڑ کھاوڑ، پہاڑ، وادیاں، جھیل، انسان اس پہ رہ نہیں سکتا تھا، رہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے دھرتی کو پیدا کر کے اس کو سمتل کر دیا، وسیع بھوت کر دیا، اس کو پھیلا دیا، اکسار کر دیا۔ آج اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں شہر بسے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟
بسے ہوئے ہیں آرام سے یکساں زمین پر. جیسے ہمیں کوئی زمین بونی ہو تو اس میں اوبڑ کھاوڑ ہو, اونچی نیچی جگہ ہو, تو کیا کریں گے ہم؟ ٹریکٹر سے اسے جتوائیں گے, یکساں کرائیں گے. ایسی اللہ نے زمین کو یکساں کر دیا ہمارے لیے, ہم رہ رہے ہیں. اللہ فرمائے گا میں نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا, آسمان کو چھت بنایا, تیرے لیے ہوا لینے کے لیے, سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا, زمین میں سے تیرے مقدر کی روزی پیدا کی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی, شکتی دی, کانوں کے اندر سننے کی طاقت دی, ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت دی, پیروں کے اندر چلنے کی طاقت دی, دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت دی. تجھے میں نے اللہ تعالیٰ موت کے بعد اپنی ساری نعمتیں گنوائے گا اپنے دربار میں کھڑا کر کے. بول میرے بندے, میں نے تیرے لیے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, ساری اللہ تعالیٰ گنوائے گا. تو کچھ نہ تھا, تجھے انسان بنایا, تجھے کھلایا پلایا, ساری عمر جیون کا سمے دیا, سب کچھ دیا. میں نے تجھے سب کچھ دیا, میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا, مگر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ آج تو دنیا سے آیا ہے لوٹ کر میری طرف, آج تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ کیا جواب دیں گے بھئی ہم؟ اگر ہم نے اللہ کی قدر کی ہوگی تو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمینوں میں نہ آسمان میں. جھوٹ ہم بول نہیں سکتے. وہاں اللہ کے دربار میں بڑے بڑے سورما کانپیں گے, جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتی کانپے ہیں نا, شریر کانپ رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے بلوان, بڑے بڑے منتری, بڑے بڑے سنتری, یہ کیا ہے؟ گندے پانی قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں. اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے انسانوں کو گندے پانی قطرے سے بنایا. اس سے بڑا کوئی نہیں, اس کے مقابلے ہے کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں. موت سے پوتر, موت کو بھی اس نے پیدا کیا. ہر چیز کو اکیلا پیدا کرنے والا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے. کون اس کا مقابلہ کرنے والا ہے؟ جیسے وہ کانپتا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی, شریر کانپ رہا ہوتا ہے, کبھی اٹھا کبھی گرا, کبھی اٹھا کبھی گرا. اس سے بھی بدترین حالت ہوگی بڑے بڑے سورماؤں کے اللہ کے دربار میں. جھوٹ انسان بول نہیں سکتا ذرے کے برابر. اللہ نے حکم دیا ہے زبان پر تالا مار دوں گا تاکہ جھوٹ نہ بول نہ سکے. شریر کے انگوں سے بلواؤں گا. اندازہ لگاؤ کیا قدرت ہے اس کی, کیا طاقت ہے. فرمایا زبان میں تالا مار دوں گا, شریر کے انگوں سے بلواؤں گا. شریر کے انگ بولیں گے, آنکھیں بول کر گواہی دیں گی, اے پروردگار یہ تیری دی ہوئی آنکھوں سے یہ مجھ سے جو ہے تیرا قرآن نہیں پڑھتا تھا, فلم دیکھتا تھا, فلم دیکھتی تھی, ناٹک دیکھتا تھا, ناٹک دیکھتی تھی. یہ کان بول کر گواہی دیں گے کہ ہم سے تیرا قرآن نہیں سنتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیرا قرآن نہیں سنتا تھا, کیا کرتا تھا؟ کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سنتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم سے جو ہے اچھی چیز نہیں پکڑا کرتا تھا, غلط چیز پکڑا کرتا تھا, شراب پیا کرتا تھا, دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت برباد کیا کرتا تھا. پیر بول کر گواہی دیں گے, اے پروردگار ہم سے تیرے گھر مسجد میں نہیں جایا کرتا تھا. کہاں جایا کرتا تھا؟ شراب کھانے میں, جوئے کھانے میں. کیا بنائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کا؟ کیا بنائے گا؟ سب سے کم تر, سب سے کم سزا اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کوئی انسان ہے کہ تھپڑ مارے گا؟ اللہ تو صرف ایک حکم دیتا ہے بس. اور سب سے کم عذاب جو ہے اللہ کا, سب سے کم سزا پتہ معلوم ہے کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنا دے گا. سب سے کم سزا ہے یہ اللہ کی. تم کہو گے یہ تو بڑی سخت ہے. آگ کی جوتی پہنائے گا. آگ کی جوتی جب انسان پہنے گا تو ان جوتیوں کی وجہ سے دماغ سر کے اندر, جیسے ہنڈیا میں کھول رہا ہوتا ہے نا پانی یا کوئی سبزی, ایسی دماغ کھول رہا ہوگا. تم کہو گے کتنا بڑا عذاب ہے یہ, کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ دماغ کھول رہا ہوگا, مگر سب سے کم سزا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو کھوج کرے دل سے, محنت کرے دل سے, فراڈ بازی نہ کرے اللہ کے ساتھ, اندر سے فراڈ بازی نہ. اصل میں اندر کا بننا ہے, بننا کہتے ہیں اصل کامیابی اندر سے بننی ہے, ہمارے اندر سے, باہر سے نہیں.
باہر سے ٹیپ ٹاپ کپڑے پہن لو، کرتا پاجامہ، داڑھی ٹوپی، دکھنے میں لگو عالم صاحب، اور اندر تمہارا بگڑا ہوا ہے، اندر سے تم پلیت ہو، گندے ہو، تمہاری سوچ گندی، نیت گندی، زبان گندی، زبان پہ گالی، سوچ کیا ہے؟ دوسرے کو دکھ دینے والی، دوسرے کو تکلیف دینے والی، دھرتی پر فساد پھیلانے والی، اللہ کے دین کے نام پہ دھندا کرنے والی. تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تک تم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرو گے، قسم خدا کی حقیقت میں ایمان نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. تم تو بس یہ نیت کرو کہ مجھے تو اللہ کو پانا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ پوری دنیا کو کی طرف سے پیٹھ پھیر کر اب اللہ کی طرف چلو. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی طرف دوڑے گا دنیا سے پیٹھ پھیر کر، وہی اللہ کو پائے گا. اگر اس نے لالچ کیا، کوئی بھی اس نے نیت میں کھوٹ آیا، تو اللہ کو نہیں پا سکتا. تو ولی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اپنے لیے. اب جو انسان اللہ کا بن جائے، اللہ کو پالے، کیا مطلب؟ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، دنیا میں تو رہے، دنیا کی تمنا نہ رہے، دنیا کی اچھا نہ رہے، دنیا کی دل میں حرص و حوث نہ رہے، حیا مایا کی دوڑ نہ رہے، دنیا میں تو رہے مگر دنیا کی حرص و حوث نہ رہے، دنیا میں سچائی کے ہوش میں آ جائے. یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، لہٰذا میں سچائی پر چلوں، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤں، دنیا میں حیا مایا کی دوڑ نہ لگاؤں. جب دل میں اللہ کی محبت پالے گا، دنیا کی محبت نکل جائے گی، تو مانو اللہ کو اس نے پا لیا. جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا، جس کے دل میں اللہ کی تجلی داخل ہو چکی، اللہ کا نور داخل ہو چکا، اللہ کی سختی داخل ہو چکی، یہ ولی کی پہچان ہے. اللہ کا دوست بن گیا وہ. اب دوستی کیا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے احسان مان کر، اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرنا، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اور پھر اللہ کو پانے کی محنت کرنا، اللہ کو پا لینا، دل میں اللہ کی محبت پا لینا، دل میں ایمان کا داخل ہو جانا. اب اللہ کے دین کا وارث، اللہ کو اس نے اب خود پا لیا ہے. اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے اور بندوں کو بھی میری طرف لا، میرے بھٹکے ہوئے بندوں کو میری طرف لے کے آ. تو اللہ کے دین کا وارث ہوگا، پھر وہ اللہ کے دین کی، قرآن کی سرکشا کرے گا، حفاظت کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، قرآن کا دان کرے گا. پوری دنیا میں سب سے بڑا دان قرآن کا ہے، یاد رکھیں. ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کا پیغام ہے دنیا کے ہر انسان کے نام. قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلائے گا، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے گا. یہ ہے اللہ کے دین کا وارث. اللہ کا وارث نہیں ہے، اللہ تو سب کا وارث ہے. یہ سمجھ لیں ہم. وارث کا مطلب کیا ہے؟ سر پہ وارث کوئی ہو، کہ بھئی بچے کے سر پہ وارث کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے. اللہ سب کا وارث ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن پوشن کرنے والا ہے. پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگہبان، حفاظت کرنے والا، سیفٹی کرنے والا، رکشا کرنے والا، سب نام اللہ کو جاتے ہیں. اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہر پرکار سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے ولی کا. دیکھو بات سمجھو، اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں بنایا. سب کچھ اللہ کا ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، سب کچھ دیا، سب کچھ اللہ کا ہے. اب اللہ نے کیا چاہا ہے ہم سے؟ کہ میرے بندے سب کچھ میرا ہے، تجھے ہی میں نے پیدا کیا ہے، تیرا امتحان لیا ہے، تو میری قدر کرتا ہے، نا قدری کرتا ہے. اب اللہ کیا مانگتا ہے ہم سے؟ سب سے پہلے کیا مانگتا ہے؟ کہ مجھے اپنی عقل دے،
دیکھا کیسا بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ، عقل بھی اس نے دی ہے، اور پھر ہم سے مانگ رہا ہے مجھے عقل دے اپنی۔ یا اللہ کیسے دوں کہ میری کھوج میں لگا، بن دیکھے میری پہچان کر، ایسے مانگ رہا ہے۔ عقل مجھے دے دے، یعنی میری کھوج کر، میری پہچان کر۔ جیون کا سمے بیت رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قسم کھا کے کہا ہے، دنیا کے ہر انسان سے اعلان کیا ہے، والعصر، قرآن میں والعصر، دنیا کی کیا فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، اے دنیا کے انسانوں زمانہ گواہ ہے، قسم ہے وقت کی، زمانہ گواہ ہے، میں نے ہر انسان کو اپنے لیے بنایا، جن اور انسان کو۔ جن کی تو بات نہیں کریں گے ہم، جن دکھتا نہیں ہے، جن کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، جن کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، جن دکھتا نہیں۔ ہم اپنی بات کریں گے پہلے تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، جلدی سے جلدی اللہ کی طرف بڑھیں۔ جیون جا رہا ہے موت کی طرف، ہمیشہ وہ علم حاصل کرو جو ہمیں اللہ سے جلدی ملائے، بے فالتو کی بات نہ ہو، جو بے مقصد ہوں، بے فالتو ہوں، جس سے ہمیں فائدہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے عقل مانگی پہلے، جب بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اپنے بندے سے عقل مانگتا ہے، میرے بندے اپنی عقل میری کھوج میں لگا۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، میں نے ہر انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ پچھلے زمانے میں تم دنیا میں نے اب بھیج دیے پیدا کر کے، میں دنیا کو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہوں، اور میرے بہت بندے آ چکے دنیا میں پہلے، جنہوں نے عقل میری راہ میں لگائی، میری کھوج میں لگائی، مجھے راضی کیا، وہ کامیاب ہو گئے، سمجھے؟ جنہوں نے میرے حکم کو مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ والعصر، تم بھی اپنے جیون کا سمے برباد مت کرو، تمہیں میں نے جیون کا سمے دیا ہے اور یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے گڈھے میں، گئے نقصان میں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی۔ یا اللہ کوئی بچا کہ ہاں، کہ کون بچا؟ کہ 4 کام کرنے والے، 4 شرطیں بتائیں اللہ نے، ناکامی سے بچنے کا ذریعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹاپ کامیابی نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ 4 کام نہ کرو گے تو ناکام ہو، پھر والعصر کے حساب سے، اللہ کے اس حکم کے حساب سے۔ 4 کام فرمایا کیا؟ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، اقرا، پہلا حکم آیا قرآن میں، اقرا، پڑھو، میری پہچان کرو، میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم بن دیکھے میری پہچان کرو، میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، تمہیں اپنے اندر سے اپنے خیالوں میں مجھے پانا ہے، میرا علم حاصل کر کے مجھے پہچاننا ہے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کرنی ہے۔ اقرا، پڑھو، میرا علم حاصل کرو، بن دیکھے میری پہچان کرو، الا الذین آمنوا، اور پھر مجھ پہ ایمان لا۔ اللہ نے کوئی ہوا میں نہیں کہا کہ تو ہوا میں ایمان لیا، نہیں، عقل مانگی ہے پہلے، عقل، سمجھ، دھیان۔ پہلے کیا چیز ہے؟ دھیان۔ جدھر دھیان لگے گا ادھر عقل چلے گی، سیدھی سی بات ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے سامنے کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا کیا ہے، آنکھیں اسے دیکھیں گی پہلے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے ادھر دھیان لگے گا، پھر آنکھیں دیکھیں گی، پھر عقل چلے گی کہ ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، کیا ہے یہ دور سے دکھائی دے رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب غور کرے گا تو پہچان لے گا کہ یہ تو بھئی ہاتھی ہے یا گھوڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح سے اللہ نے کیا مانگا؟ پہلے دھیان، پھر عقل۔ فرمایا کہ میرے بندے اپنا دھیان مجھے دے، اپنی عقل مجھے دے، اپنی آنکھیں مجھے دے۔ یا اللہ آنکھیں کیسے دوں؟ فرمایا کہ ان آنکھوں سے میری خاموش قدرت کو دیکھ کر مجھے پہچان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے پہچان کر پھر میرے حکم پہچان۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تو اپنی آتما کو میرے حکموں کے دوارا، میرے قرآن کے دوارا برائی کی گندگی سے پاک کرے اپنی آتما کو۔
دیکھو یہاں آتما کا ذکر ہے، بات سمجھیں، شریر کا ذکر نہیں ہے۔ جب آتما پاک ہو جائے گی تو شریر بھی اپنا آپ پاک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہمارے اندر، آتما کے اندر جو من کے خیال ہیں، یہ گندے خیال نہ ہوں، یہ برے خیال نہ ہوں، اپنا آپ چیک کر لو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب اور چیک کر تیرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اپنے عیب دیکھ، ان کو دھو، ان کو صاف کر، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، اور مرنے کے بعد ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کہا آنکھیں مجھے دے دے، کیا مطلب؟ یا اللہ کیسے دوں آنکھیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان آنکھوں سے برا مت دیکھے، بے حیائی کو مت دیکھے، پرائی عورت کو مت دیکھے، دیکھے گا تو اندر شیطان گندا خیال ڈالے گا، تیری آتما کو گندی کر دے گا۔ دیکھیں نا فلم میں جو ہے رات دن جو لوگ فلم دیکھتے ہیں، ہیروئن، چتکبرا سانپ، یہ خوبصورت عورتیں، خوبصورت بلڈنگیں، خوبصورت کوٹھیاں، یہ چتکبرا سانپ ہے۔ بچہ بھاگتا ہے نا چتکبرے سانپ کو دیکھ کر کے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بھاگتا ہے پکڑنے کے لیے، لیکن اسے پتہ نہیں ڈس جائے گا، یہ کھا لے گا۔ ایسے ہی نادان انسان اس دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے بھاگتا ہے، خوبصورت عورتیں، خوبصورت بلڈنگیں، خوبصورت عورت کے لیے آدمی، خوبصورت کوٹھیاں، کہ ایسی میری بھی ہو، مجھے مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور زندگی کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیا جھوٹ بکواس پہ دنیا چل رہی ہے بھائی، میں تو بڑا پریشان ہوں، لوگوں سے بڑا حیران۔ ارے جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، پاگلو، تم اس دنیا میں جو ہے دوڑ لگا رہے ہو کامیابی کی، تم دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہو، تمہارے سامنے اتنے مر گئے، تمہاری آنکھ نہ کھل رہی، تمہیں ہوش نہیں آ رہا زندگی کا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں دنیا میں، سمجھ میں نہیں آتا، لوگ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ فرمایا کہ اپنی آنکھیں مجھے دے، آنکھوں سے بے حیائی نہ دیکھ، اگر دیکھے گا تو شیطان تیری آتما کو گندگی سے، برائی گندگی سے پلید کر دے گا۔ ہاں، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب جو لوگ فلم دیکھتے ہیں ان سے دیکھیں کہ وہ ہیروئن دیکھتے ہیں، ہیروئن کا خوبصورت چہرہ ہے، اب دماغ میں وہی گھومتا رہتا ہے، گندے خیال آتے رہتے ہیں، آتما کو جو ہے شیطان گندی کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آتما کا ذکر کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گندے خیال، گندی سوچ، گندی نیت، ان سب چیزوں سے اپنے اندر کو برائی کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ جس دن تم کر لو گے، دیکھو کرنے کا مطلب کیا ہے، اپنے ہوش و حواس میں برائی کرنے کی نیت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اکڑو مت اللہ کے سامنے۔ 1 کروڑ غلطیاں، 1 کروڑ نیکی کرو، ٹھیک ہے، 1 کروڑ نیکی کرو اور زیادہ کرو، اور اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ، سب بیکار ہے، سب پہ اللہ جھاڑو پھیر دے گا۔ اور 1 کروڑ گناہ کرو انجانے میں، اور ہوش میں آ کے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہیں، جھکنے والے پسند ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جان بوجھ کر غلطی کرنے کی نیت نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جنت کا گھر، سورگ کا گھر انہی لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، جو فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے تک بھی نہیں ہیں، ان کو ملے گا۔ تو اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کوئی غلط کام کی نیت نہ کرو، لیکن انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ ان خطا کاروں میں سب سے بڑھیا وہ ہیں جو اللہ سے کثرت سے معافی مانگتے ہیں، اپنی ہوش و حواس میں غلطی کرنے کی نیت نہیں کرتے، گناہ کرنے کی نیت نہیں کرتے، لیکن اگر انجانے میں، غفلت میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے اپنی زبان دے دے، یا اللہ کیسے دوں؟ میری تعریف کر، اس سے گالی نہ بک، اس سے اپشبد نہ بول، کسی کا دل نہ توڑ، کسی کو دکھی نہ کر، کسی کو تکلیف نہ دے، سب میرے بندے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے زیادہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے۔ اس لیے قرآن میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ مجھے، اگر میرے بندے پہچاننا ہے تجھے کہ مجھے کیا پسند ہے،
تو پہچان کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، جو میری تعریف کرتا ہے میں اس کی تعریف عرشوں پہ کرتا ہوں، میں اس کی تعریف عرش پر کرتا ہوں، فرشتوں میں کرتا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ اپنا دھیان میری طرف لگا کر اور میری دی ہوئی عقل سے، عقل مجھے دے، دھیان مجھے دے اور مجھے پہچان بن دیکھے، اور پھر پہچان کر پھر دل سے ایمان لا، ہوائی سوچ سے نہیں۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے صاحب، ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، نہیں، ایسے نہیں ملتی ہدایت۔ فرمایا کہ پہلے کیا کر، اقرا، میرا علم حاصل کر، میری پہچان کر، اور پھر الا الذین آمنوا، دل سے پھر مجھ پہ ایمان لا، وعملوا الصالحات، پھر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان کر، اور پھر نیک عمل کر، اچھے کرم کر، میرے قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے۔ یہ قرآن میں نے بھیجی ہے آسمان پہ سے، میں نے تیری رچنا رچی ہے تیرے اندر، تیری رچنا کے آدھار پر ہے قرآن، اس کو چیک کر، اور اس قرآن کے دوارا وعملوا الصالحات، نیک کرم کر، اچھے کرم کر، اپنی آنکھیں مجھے دے، آنکھوں سے اچھی چیز دیکھ، بری چیز نہ دیکھ، تاکہ تیری اندر کی آتما برائی گندگیوں سے پاک ہو سکے، کانوں سے غلط چیز نہ سن، اچھی چیز سن، تاکہ تیری آتما برائی کی گندگیوں سے پاک ہو سکے، ہاتھوں سے اچھی چیز پکڑ، میرے غریب بندوں کو دان دے، خیرات دے، اچھے کام کر، ہاتھوں سے غلط چیز نہ پکڑ، ہاتھوں سے برے کام نہ کر، تاکہ تیری آتما اندر سے برائی گندگیوں سے پاک ہو سکے۔ قرآن مجید میں میری مرضی کو پہچان کر، اپنے پیروں کا غلط استعمال نہ کر، کسی غریب کمزور کے لات نہ مار، کسی کے ہاتھ نہ مار، اپنے پیروں سے میرے گھر مسجد میں آ، میرے سامنے سر جھکا۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، جیسے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب انسان اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اپنے دھیان کا استعمال اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اور پیروں کا استعمال اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، کانوں کا استعمال اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، زبان کا استعمال اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، تو ایمانداری سے دیکھو، قسم خدا کی قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں کیا فرمایا کہ میں اپنے نیک بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ میری مرضی پہ چلتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اب وہ میری مرضی پہ چل رہا ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے دیکھ رہا ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے سن رہا ہے، میں چاہتا ہوں برائی کو نہ دیکھ تو برائی کو نہیں دیکھ رہا، میں چاہتا ہوں برائی نہ سن تو وہ برائی کو نہیں سن رہا، میں اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو گیا، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہو گیا، اس کا چلنا میرا چلنا ہو گیا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی۔ جس کے اندر یہ چیز آ جائے اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ شیطان نے چکر چلایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، کہ اللہ انسان کے اندر پرویش ہو جاتا ہے، اللہ انسان کے اندر نعوذ باللہ پڑ جاتا ہے۔ ایسی بدبختی کی سوچ، کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ اگر خدا انسان کے اندر آئے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا پھر، کیونکہ خدا کی صفات انسان کے اندر آنا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ و نرالا ہے، اور ہم زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ نے ہمیں قید کر رکھا ہے، یہاں وقت کا سسٹم ہے، اللہ وقت سے باہر ہے، مگر علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی جو قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ میں بندے کے آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ انسان کے اندر خدا پرویش کر جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل شیطانی آستھا ہے، شیطانی یقین ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ جو میں نے بیان کیا ابھی کہ جو بندہ اپنے رب کی مرضی پر چلے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے دیکھے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے سنے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے پکڑے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے سوچے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے چلے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اب اس کی اپنی مرضی سے دیکھنا نہ رہا، پھر وہ اس کی اپنی مرضی سے سننا نہیں رہا، پھر وہ اللہ کی مرضی سے رہا۔ تو جو اللہ کی مرضی پہ چلے، اللہ نے پھر کیا کہا کہ میری مرضی پہ چل رہا ہے، تو اس لیے میں جیسے چاہتا ہوں ویسے دیکھ رہا ہے، میں اس لیے میں اس کی آنکھ بن گیا، میں جیسے چاہتا ہوں ویسے سن رہا ہے، اس لیے میں اس کے کان بن گیا، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ بن گیا، جیسے میں چاہتا ہوں پیروں کا استعمال کر رہا ہے، اس لیے میں اس کے پیر بن گیا۔ بدبختوں نے کیا نکالا کہ اللہ انسان کے اندر پرویش ہو گیا، اب شرک ہو رہا ہے۔ پھر
اس انسان کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، اس کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے، پیر صاحب کے پیر صاحب ہیں، اب یہاں شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کا حق دوسروں کو دینا شروع کر دیا۔ یہی شیطان کرتا ہے، شیطان اللہ سے کاٹتا ہے بندوں کو، اللہ کا ادھیکار بندوں سے کاٹتا ہے اور بندوں کو جو ہے بھٹکاتا ہے۔ شرط نمبر تیسری اللہ نے فرمائی وتواصوا بالحق، خود سچائی پہ چل میرے حکم پر اور سچائی کو دنیا میں پھیلا۔ برائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کر۔ اب انسان کو چاہیے کہ جیسی بھی پوزیشن میں ہو برائی کے خلاف جد و جہد کرے، جہاد کرے۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے برائی کو ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، برائی بری چیز ہے۔ جس نے دل میں برائی کو بری نہیں سمجھا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایشوری رچنا ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر اللہ کی رچی ہوئی انسانیت مر چکی ہے۔ اور پھر لاسٹ میں کیا فرمایا وتواصوا بالصبر، کہ میرے بندے اس دنیا کے پیچھے نہ لپک، میں نے تیرے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، تو ہمیشہ جینا چاہتا ہے غور کر، میں تجھے موت دے کے اٹھاؤں گا۔ تو ہمیشہ کے سکھ چاہتا ہے، میں تجھے دکھوں میں گھیرتا ہوں۔ غور کر اپنی زندگی پر، غور کر اپنی حقیقت پر۔ تو ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے، میں تجھے بڑھاپے میں گھیرتا ہوں۔ تو ہمیشہ کی تندرستی صحت چاہتا ہے، میں تیری صحت کو بیماری لگا دیتا ہوں۔ تو میں نے تیرے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، ان اچھاؤں کو دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہ کر، میری قدرت کو سمجھ، ہیں قدرت کو سمجھ۔ کیا قدرت سمجھوں میں؟ کہ دیکھ تو چاہتا ہے میں ہمیشہ سکھ بھوگوں، تو سکھ چاہتا ہے ہمیشہ کے، تو دکھوں کو ناپسند کرتا ہے، دکھوں سے بھاگتا ہے، مگر میں تجھے دکھوں میں گھیرتا رہتا ہوں۔ پہچان کے میں نے تجھے دنیا میں جنت کی اچھائیں پوری کرنے کو نہیں بھیجا ہے۔ جو جنت کی اچھائیں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ دنیا میں نے امتحان کا جہان بنائی ہے، پریکشا لینے کا جہان، کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ جو میری قدر کرے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، جنت میں وہ جائے گا۔ جو میری ناقدری کرے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر منمانی کرتا پھرے گا، جیون کا سمے برباد کر لے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، میری کھوج نہیں کرے گا، میں نے بنایا اپنے لیے اور اپنی منمانی کرے گا، تو موت کے بعد جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اسے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی دھوکا، کھیل تماشا۔ کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا مٹی میں آپس میں، بالو ریت میں بناتے ہیں اپنا گھر، اور نے کا وہ پھر آپس میں کرتے ہیں بحث، دیکھ تجھ سے بڑھیا گھر بنایا ہے میں نے، دیکھ لے، پیر بڑھا کے بالو ریت میں، اور پھر بناتے ہیں گھر، اور پھر کہتے ہیں سیکھی مارتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دیکھ تجھ سے بڑھیا بنایا کرے گا، تو میرا دیکھ تجھ سے بڑھیا بنایا ہے میں نے ادھر، مارتے نہ مارتے سیکھی۔ ایسی دنیا میں لوگ سیکھی مار رہے ہیں۔ ارے اس نے کوٹھی بنائی ہے میرے سامنے، ذرا اس کو بنانے دو پہلے، پھر اس سے بڑھیا بناؤں گا۔ یہ بھی بچوں کی طرح ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اس کا تو بڑا اچھا کام چل رہا ہے، بھائی اس سے اچھا کام کرو۔ بچے کرتے ہیں نا آپس میں، ارے اس کا تو گھر مجھ سے اچھا بن گیا بالو ریت میں، اس کا گھر کیسی پھوڑوں، جلن پیدا ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچاؤں۔ ایسی دنیا میں کھیل رہے ہیں یہ لوگ۔ ارے اس کا تو بڑا اچھا کام چل رہا ہے، اس کو کیسی نیچے گراؤ بھائی، کھیل رہے ہیں۔ کیسی زندگی کے لیے؟ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ اور بیوقوف کتنے رات دن مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دوسروں کو، اور اپنی موت سے بے خبر ہے، ایسے پاگل ہیں۔ اللہ نے عقل دی تھی اور پاگلوں نے عقل کا ستیہ ناش کر دیا۔ عقل دی تھی کہ میری طرف لگانا، دنیا کی حقیقت پہ غور کرنا، زندگی کی حقیقت پہ غور کرنا، اور بیوقوف کہاں لگا رہے ہیں؟ کھیل تماشے میں، دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، مال کی لے، دولت کی لے۔ ایک جنے سے میں پوچھنے لگا ہمارے گاؤں کا، میں نے کہا بھائی یہاں کیسے آپ تو وہاں رہتے تھے، آپ اس شہر میں کیسے؟ ارے انہوں نے فوراً کہا کہ ارے میری یہاں بھی کوٹھی ہے، میری وہاں بھی کوٹھی ہے، میری وہاں بھی کوٹھی ہے، 5-6 کوٹھی ہے میری۔ میں نے کہا بڑا تکبر ہے بھائی کوٹھیوں پہ، بڑی ٹپک رہی ہیں کوٹھی۔ میں نے کہا ایک آدھ ہمیں بھی دلوا دے یار، تو چاہے ایک بھی نہ ہو، دھبنگ لمبی جوڑی پھینک رہا۔ میں کیسا انداز آدمی ہے یار، بتا زندگی سے یار، اس کے سامنے کتنے مر گئے ہوں گے، یہ سب اپنی موت کا ہوش ہی نہ، کوٹھی کوٹھی گنایا جا رہا ہے اس خالی۔ یہ تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے میں نے کہا یار بڑا نادان ہے تو بچوں کی طرح۔ تو میں نے کہا بھائی، میں نے پھر سمجھایا اسے،
من کیا بھیا یا کتنی کوڑی چھوڑ چھوڑ کے لوگ مر گئے, زندگی کی حقیقت پہ غور لگا لے, یا کچھ نہ ہے دنیا میں, یا سب دھوکہ ہے. تو کہنے لگا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو اس بات کو. تو من کی ہاں کرتا رہیو, مانیو مت نا بالکل بھی, جو کرنا ہے اسی کرتا رہیو. تو پھر میں نے سمجھایا من کی باریکی سے, مگر آدمی سمجھتا کہاں ہے بھائی, غور کرنے کو تیار نہیں, سننے کو تیار نہیں. دوسرے کے جنازے کو لے جا رہا ہے کندھے پہ, دوسرے کی ارتھی کو کندھے پہ لے جا رہا ہے, اپنی موت سے بے خبر ہے. کبھی غور نہیں کرتا کہ آج اس کا نمبر ہے کل میرا بھی نمبر ہے. ارے مجھے بھی مر کے جانا ہے, میں کائے کو دنیا میں پاگل بننا ہوں, دنیا میں دھیان لگا کے. کائے کا مال دولت دھوکہ ہے. یوں کہہ رہا ہے یہ آج میرا, یہ آج کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وہ میرا, یہ میرا وہ میرا. موت آئی کچھ بھی نہ, تیرا سب پرایا بن جائے گا, خالی آ جائے گا تو یہاں سے اپنے کرم لے کے جائے گا. اللہ کو راضی کر گیا تو کامیاب ہے, اور ناراض کر گیا تو تباہ اور برباد ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کے کھیل تماشے کے پیچھے مت لگو, اپنی عقل کو سمجھا. تجھ جیسے کتنے مرے ہیں دنیا میں, تیری اوقات کیا ہے, کتنوں کو مارتا ہوں روز دنیا میں. تو فرمایا کہ اس دنیا سے دل مت لگا, مجھ سے دل لگا. وفروا اللہ, دوڑو میری طرف, سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے, میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اگر تم دنیا کے سارے انسان اگر میری ناشکری کریں تو میری عزت میں ایک ذرہ برابر گھاٹا نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے میں پہلے سے ہی شان والا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں پہلے سے ہی عزت والا ہوں, پہلے سے ہی شان والا ہوں. اور پوری دنیا کے انسان میری ہی عبادت کریں, میرا شکر ادا کریں, تو میری عزت میں ذرا سا بھی ایک ذرے برابر بڑھوتری نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہاں, اللہ کی ذات گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے, ایسا بے نیاز ہے. کائنات بنا دی ہے اس نے, کائنات اللہ نے بنا دی ہے, سب کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اور انسان کو اپنے سے دور کر دیا اس نے, انسان کے اندر اپنی محبت رچ کے دور کر دیا ہے. اب کھوج کر بن دیکھے, اب جو بن دیکھے کھوج کرے گا اور سب کچھ لٹا پٹا کر کے اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا, اللہ سے پھر بھی بچے کی طرح رو رو کے ایمان مانگے گا, اللہ اسی کو ایمان دے گا. یاد رکھیں, ایسا بے نیاز ہے وہ, اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی. اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو اس میں ہماری فائدہ, اللہ کا فائدہ کچھ نہ ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اس سے جو ہے اسے راضی کرتے ہیں, تو اس سے ہماری فائدہ ہے, جنت میں ہمیں کامیاب کر دے گا. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں, اللہ نفع نقصان سے, فائدہ نقصان سے پوتر ہے, پاک ہے وہ. تو وتواصوا بالصبر, لاسٹ میں کیا کہا کہ پوری دنیا سے صبر کر. قاعدے صبر کروں, مال کی دوڑ مت لگا, میری طرف دوڑ لگا, میں پالنے والا ہوں, یقین بنا. میں نے تجھے وعدہ کیا ہے, جیون دیا ہے تو پالوں گا بھی میں ہی. تیرے مقدر کی روزی میں نے لکھ دی ہے, چاہے تو میری طرف دوڑ لگا یا دنیا کی طرف دوڑ لگا, میرے لکھے ہوئے قلم سے, مقدر کے قلم سے ایک دانہ تو فالتو نہیں لے سکتا ہے. تو مجھے بھول کر دنیا کی طرف خوب دوڑ لگا, مگر ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہے بھائی, کیوں لگاؤں میں دنیا کی دوڑ, کیوں بھاگوں دنیا کے پیچھے. سچائی پہ غور نہ کروں میں, میرے سامنے کتنے مر گئے, میں کبھی بھی مر سکتا ہوں. جس نے بھی مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے بیکار پیدا کیا ہے کوئی. اب پیدا کرنے کا اس کا مقصد ہے, کیا مقصد ہے, کہ ہم اسے راضی کریں, اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کریں, اس کی پہچان کریں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کو پالیں. بہت بیکار زندگی ہے, کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اللہ کو پا کے مر گئے تو کامیاب ہیں, اللہ کو ناراض کر کے مر گئے تباہ اور برباد ہیں. تو اس لیے کیا کہا, وتواصوا بالصبر, چھوڑ دے پوری دنیا کو اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کے چھڑواؤں. ناری بات سمجھ میں, چھوڑنا کیسے ہے بھائی. ایک تو لوگ بڑے بے عقل ہیں, کہ میں کچھ اور رہا ہوں اور دماغ لگا لیتے ہیں کہیں اور. سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دیں, ہم بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ کے بھاگ جائیں. ان بیوی بچوں کو کون پالے گا. ارے بھائی, دنیا چھوڑ کے بھاگنے کو نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں رہ, بچوں کو کما, سارے کام کر, جو کر رہا ہے کر, مگر دل میں دنیا کی کسی چیز کی محبت نہ بسا, وہ چھوڑنا ہو گیا. ناری بات سمجھ میں, ناؤ کو رہنا تو پانی میں ہی ہے, ناؤ پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. ناری بات سمجھ میں, ارے سوکھی مٹی پہ لے کے آؤ گے, اپنے آپ نہیں چلے گی, کھینچنی پڑے گی لوگوں کو, بڑی کیڑی پڑ جائے گی کھینچنی مٹی پہ. اور پانی میں
اپنے آپ چلے گی، اپنے آپ بہتی ہوئی چلے گی، اشاروں پہ چلے گی، ہے کہ نہیں؟ تو ناؤ کو رہنا تو پانی میں ہی ہے، مگر ناؤ پانی میں ڈوب نہ جائے، اگر ڈوب گئی تو کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق، ڈوب جائے گی۔ تو رہنا ہمیں دنیا میں ہی ہے، مگر ہمارا دل دنیا میں ڈوب نہ جائے۔ دل کے اندر ہی سب کچھ ہے، بس تم یہ سمجھ لو، اللہ نے سب کچھ انسان کا دل کے اندر رکھا ہے۔ زندگی جینے کی چاہت، رچنا کا حساب، زندگی بدلنے کا حساب، سارے فیصلے دل کرتا ہے، سارے فیصلے دل کرتا ہے، دماغ نہیں کرتا۔ نہیں آ رہی بات سن میں؟ دل کا اسٹاپ ہے، اسٹاپ، رک جا، چل دے، رک جا۔ مطلب انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی فلاں جگہ جانے کے لیے میرا دماغ نہیں کر رہا، میں نہیں جا رہا۔ انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے بھئی فلاں جگہ جانے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جا رہا۔ بھائی دل سے فیصلہ کرتا ہے انسان، یاد رکھے۔ تو دل سے زندگی بدلتی ہے انسان کی۔ تو کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، سمجھا بات غور سے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تیری جنازے کو، تیری ارتھی کو اپنے کندھوں پر میری طرف لوٹانے کے لیے آئیں۔ بات سمجھو، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف، تو پہلے لوٹ جا میری طرف، توبۃ نصوحا، اور مجھ سے معافی مانگ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، پہلے چھوڑ دے، دل سے چھوڑ دے۔ تو دیکھتا نہیں ہے کتنے بچے یتیم کراتا ہوں روز میں، کتنی عورتوں کو بیوہ کراتا ہوں روز۔ میرا قانون چلتا ہے دنیا میں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ کسی کی مرضی نہیں چلتی، میری مرضی چلتی ہے۔ جب چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دے کے اٹھاتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ بتاؤ کوئی روک کے دکھا دے گا؟ بلا جو ہے دیش کے پردھان منتری کو، دکھا موت روک کے دکھا، ہیں؟ بلاؤ دنیا کے بادشاہ کو، پوری دنیا کی بھیڑ اکٹھی کر لو، بڑے بڑے سورماؤں کو بلاؤ۔ اللہ کہتا ہے بلا، جب میں موت بھیجوں گا، جو میری طرف سے موت کا سمے لکھا ہوا ہے، اس سے 1 سیکنڈ نہ بڑھوا سکتے نہ گھٹوا سکتے۔ اندازہ لگاؤ کیسی بادشاہت ہے اس کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ سن، اس کائنات کا ایک دھول کا ذرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ گر نہیں سکتا جب تک میں حکم نہ دے دوں۔ عقل کے اندھے، اگر موت سے پہلے تو نے میری بادشاہت پہچان لی اور میری طاقت پہچان لی تو تو بڑا کامیاب ہے، اگر تو نے موت کے بعد پہچانی تو تو تباہ اور برباد ہے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ، ارے فلاں دیوتا میں بھی تو بڑی طاقت ہے، فلاں پیر میں بھی تو بڑی طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری طاقتیں میری ہیں، کسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ سمجھ لے موت سے پہلے، موت کے بعد اگر تو سمجھا تو تو ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے عقل دیے تھا کہ تو مجھے پہچانے، میری طاقت کو پہچانے، میری ہیبت کو پہچانے، میری قدرت کو پہچانے۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے، دنیا کی ہر چیز کی محبت کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ اللہ چھڑوائے دنیا کو اس سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، دنیا میں تو رہے مگر دنیا والا بن کے نہ رہے، اللہ والا بن کے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ من میں اشارے کرتا ہے، بندے سے پوچھتا ہے بول تیری تمنا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ میری جو ہے دنیا میں سب سے بہترین مکان ہو، کوٹھی ہو، بلڈنگ ہو، میں سب سے اونچا ہو جاؤں۔ اور دیکھ لیں رات دن ہر آدمی اسی چکر میں لگا ہوا ہے، مال کی دوڑ لگا رہا ہے، دولت کی دوڑ لگا رہا ہے، میں سب سے اونچا ہو جاؤں، میری کوٹھی سب سے اونچی ہو، میرا سب سے اونچا نام ہو، ہیں؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، یہ تیرے اندر جنت کی اچھا میں نے رکھی ہے، اس تمنا کو میرے آگے سرنڈر کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس تمنا کو میرے سامنے سرنڈر کر دے، میرے یعنی کہ میرے سامنے اس تمنا کو مجھے پانے کے لیے ختم کر دے۔ پوچھتا ہے کہ تیری حسرت کیا ہے؟ کہ اللہ میری حسرت ہے مجھے کبھی موت نہ آئے، ہیں؟ مجھے کبھی موت نہ آئے، مجھے کبھی بڑھاپا نہ آئے، میں ہمیشہ صحت مند رہوں، ہیں؟ مجھے میرے شریر کو بیماری نہ کھائے۔ فرماتا ہے کہ اس تمنا کو میرے آگے سرنڈر کر دے، اپنی راضی سے کر دے،
تیرے اوپر تیرے بالوں پہ میرا قبضہ، تیرے روئیں روئیں پر میرا قبضہ، اپنی خوشی سے سرنڈر کر دے، اسی میں سلامتی ہے، ورنہ تو میرے حکم سے باہر نہیں جا سکتا، میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو چاہتا ہے موت نہ آئے، میں موت بھیجوں گا۔ یہ دنیا میں نے موت کا جہان بنائی ہے، یہ دنیا میں نے دکھوں کا جہان بنائی ہے، یہ دنیا میں نے بڑھاپے کا جہان بنائی ہے۔ اپنی راضی سے اپنی ہر تمنا کو، اپنی ہر حسرت کو، اپنی ہر خواہش کو میری محبت میں گم کر دے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرا بن جا، یعنی دل کی دنیا میں اللہ کو بسا، رہے دنیا میں ہی، بچوں کا بھی کم، بچوں کے لیے کما، حلال روزی کما، محنت کر، برائی کے خلاف جد و جہد کر، سارے کام کر، اللہ کے حکم پورے کر، سب کے حق ادا اللہ کے حکم سے پورے کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کا ادھیکار جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے سب کو دے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دے، بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دے، اللہ کا حق اللہ کو دے، سب کچھ کر، مگر دل کی دنیا اللہ کہہ رہا ہے میری محبت میں گم کر دے، ڈبو دے، اسی لیے میں نے تجھے بنایا ہے۔ اب جو دل کو اللہ کے حوالے کر دے، دل کی دنیا، اپنے من کے خیالات، سب کچھ اندر سے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے اور اللہ کو پالے، اس بندے کا کیا ٹھکانہ، اور دنیا اس کی قید خانہ بن جائے گی۔ بھائی سن لیں بات، سچائی کے راستے میں دکھ تکلیف تو ہیں ہی۔ اللہ نے جنت کو دکھوں کی تکلیفوں سے گھیر دیا ہے، سچائی کے دکھ سے گھیر دیا ہے، سچائی کے دکھ تکلیف سے گھیر دیا ہے جنت کو، اور جہنم کو، نرک کو گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ جو ایشوری رچنا کے خلاف چلے، 4 دن کی دنیا کے چکر میں اس میں گناہ کے مزے لے، تو یاد رکھنا اللہ نے جہنم کو، نرک کو گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے، وہ موت کے بعد جہنم میں جائے گا، اللہ کے غضب اور غصے کا حقدار بن جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلا، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اپنے آپ کو من مانی کی اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ اب جو انسان اس طرح سے اللہ کو راضی کر کے جائے، دل کی دنیا، اپنی دل کی دنیا میں اللہ کو بسائے اور اللہ کی محبت لے کے جائے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا بھائی، یہ بھی سن لیں۔ دنیا سے جائے گا تھکا تھکایا، میں تھکا ہوا، بدن ٹوٹا ہوا، آتما تھکی ہوئی، سب کچھ دکھا ہوا، اب جائے گا دنیا سے، اب اس کا موت کے بعد استقبال ہوگا، سواگت ہوگا، اللہ اسے نوازے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے میرے بندے کو پانی پلاؤ، میرے بندے کو کھانا کھلاؤ، ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ ارے جو دنیا میں ہمیں پال رہا ہے، اس کی موت کے بعد قدرت کیسی ہوگی، کبھی غور کیا ہے؟ کیا کیا نعمتیں ہمیں دے گا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تو مجھے راضی کر کے آئے، میری عبادت کرے۔ اگر تو دنیا سے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور اپنی عبادت کا بدلے میں تجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے میں نے، ایسی جنت جس میں ایسی نعمتیں، ایسی خوشیاں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ خیال آیا۔ جب اللہ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا وہاں پر، اور انسان کو ٹھنڈا کر دے گا، ہر غم سے آزاد، ہر ڈر سے آزاد، دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں، نہ پیچھے کی فکر، نہ آگے کی فکر، نہ اس وقت کی فکر، وقت تو وہاں ہو گئی نہیں، وقت تو ختم ہے وہاں پہ۔ وقت جو ہے ایک، وقت کیا چیز ہے؟ وقت کا مطلب ہے کہ قید کرنا۔ وقت کا مطلب کیا ہے؟ قید کرنا۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ وقت، اور یہ زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے۔ اللہ نے یہ قید خانے میں قید کر دیا ہمیں۔ قید خانے میں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ جیل میں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ اس دنیا میں بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اب اس کائنات کی سچائی پر غور کر کے، جیون کی حقیقت پر غور کر کے، مالک کو پہچان کر کے اس کائنات کی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ یہ کائنات قید خانہ ہے، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر، مصیبتوں کا گھر، گندگی کا گھر، بدبو کا گھر۔ 2 قید خانے ہیں بھائی، سن لیں ہم۔ ایک تو ہے یہ دنیا، اور ایک ہے ہمارا شریر، ہماری روح کے لیے قید خانہ۔
शरीर में बीमारी आती है, रूह को तकलीफ़ पहुंचती है, हाथ पे चोट लगती है, रूह को तकलीफ़ पहुंचती है, सर में चोट लगती है, रूह को तकलीफ़ पहुंचती है। तो रूह का कैद खाना है शरीर। जब जो इंसान अल्लाह को राज़ी करके मरता है, इन दो कैद खानों से आज़ाद होकर निकलता है, फिर वो हर डर और गम से उसे अल्लाह ताला आज़ाद कर देता है। ये दुनिया एक कुएं की तरह है। जैसे कोई इंसान कुएं में कैद हो, दम घुट रहा हो उसका, है कि नहीं, बदबू आ रही हो, दम घुट रहा हो, और फिर उस कैद खाने में से उसे कोई निकाले तो बाहर उसे जाके कैसे सांस आएगा फिर, हैं? ऐसी दुनिया क्या है? कुआं। ये कैद खाना है, दुखों का घर, बीमारियों का घर, बदबू का घर, गंदगी का घर, मुसीबतों का घर, आफतों का घर। धोखे में इंसान समझे बैठा है कि दुनिया में बहुत अच्छी जगह, कैद खाना है, असल में इसकी हकीकत धोखा है, कुछ नहीं, खेल तमाशा है। तो इसी तरीके से हम समझें कि इस कैद खाने में से अल्लाह हमें निकालेगा अगर ईमान लेके मरे हैं। और अल्लाह ताला फिर सारी ज़रूरतें पूरी करके, ज़रा अपने दिमाग में इस बात का ख्याल लाओ, तसव्वुर करो, गौर करो कि एक माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है। जितना छोटा बच्चा होगा उतनी मोहब्बत होगी। अल्लाह ने मोहब्बत डाली है माँ बाप के दिल में औलाद की। अब बच्चा अगर पैरों पैरों चलता हो और माँ उससे कितने मोहब्बत से बोलेगी, हैं? और माँ उससे किसी काम के लिए कहे कि बेटा फलां चीज़ उठा के लिया, तो वो समझ कर उठा के ले आता है, तो माँ को कितनी खुशी पैदा होती है, उससे और मोहब्बत बढ़ जाती है। तो कहना माना उसने, है कि नहीं? अब वो कहना मान के लेट गया आकर के, अब उसे माँ कितने प्यार से पुकारती है, हैं? तो जवान से तो नाम लेती है उसका, जैसे मान लो नाम है उवैस, मोहम्मद उवैस, तो जवान से तो नाम लेगी उवैस, मगर अंदर से मोहब्बत की चाशनी टपक रही होगी, है कि नहीं? हाँ। तो जितना मोहब्बत से माँ अपने बच्चे का नाम पुकारेगी, मोहब्बत की निगाह से देख करके, उससे अरबों खरबों गुना, यानी गिनती नहीं है कोई, अपन अल्लाह ताला अपने उस बंदे को पुकारेगा जिसने इस दुनिया में रहकर अल्लाह को पा लिया, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद किया और अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया दिल से। दिल की दुनिया में तबाह कर ली दुनिया के लिए, और अल्लाह की मोहब्बत से आबाद कर ली। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में हर चीज़ देकर ठंडा करके, और फिर उसका नाम लेकर, जैसे माँ मोहब्बत से नाम पुकारती है ना, उवैस, इस तरह से अल्लाह पुकारेगा उवैस मोहब्बत से, एक एक का नाम लेकर अलग अलग, कि उवैस, इस तरह से मोहब्बत से। तो अल्लाह ताला एक एक ईमान वाले का, सच्चे इंसान का जो अल्लाह को राज़ी करके मरा, उनको जो है ठंडा करके और उनसे पुकारेगा कि जैसे नाम लेके, जैसे उवैस ठीक है, राज़ी है, इस तरह से। अब बताओ कितनी बड़ी बात है कि संसार का सच्चा मालिक, जिससे बड़ा कोई नहीं है, वो एक एक का नाम लेकर पुकारेगा, हैं? हाँ, कितनी बड़ी बात है। और कहेगा कि मेरे बंदो, तुमने मेरी कदर की, तुम इस इम्तिहान में पास हुए। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह ने अपने लिए बनाया है हमें। आज से अपने दिल में ये बात तय कर लो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई मालिक नहीं है। जब अल्लाह मालिक है तो उसकी मर्ज़ी को समझें। वो चाहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को पसंद कर, झूठ को ना पसंद कर। पूरी दुनिया में बुराई आम है, बुराई की हवा है, इस बुराई के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर, जिहाद कर। इस कायनात में मेरा नाम बुलंद कर, ये तेरा इम्तिहान है। कायनात तो मेरी है। हाँ, शैतान ने इस कायनात में क्या कर रखा है? शिर्क फैला रखा है, कुफ्र फैला रखा है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से भटका रखा है, जो असली मालिक है उससे भटका रखा है। तो इस बुराई के ख़िलाफ़ अल्लाह के गीत गा, दुनिया में गुणगान कर, अल्लाह की तारीफ़ बुलंद कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम बड़ा कर। अल्लाह तो है ही बड़ा। तेरा इम्तिहान है कि तेरा ईमान क्या है। अल्लाह के नाम को बड़ा कर, बड़ाई अल्लाह की बुलवा दुनिया के अंदर। और जो जालिम मासूम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, अरे ज़िंदगी वही है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जालिमों से लड़े और मजलूम की मदद करे, गरीबों की, मोहताजों की, कमज़ोरों की मदद करे।
اور غریبوں کو، کمزوروں کو، ظالموں کو ظلم سے چھٹکارا دلائے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، ساری کائنات بنا کر چلا رہا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنا کر اپنے آپ سے دور کر دیا ہے اس کائنات میں بھیج کر۔ اب جو بچے کی طرح رو رو کر اللہ کے سامنے بچھ کر اللہ سے ڈر کر مانگے گا، تب اللہ تعالیٰ کو وہ پائے گا، تب اللہ اس کو ایمان دے گا۔ اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو پہچان کر، ہاں اللہ کو پہچانو۔ دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر دیوار کے، بغیر کولم کے اس نے روک رکھا ہے۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے گنے کو میٹھا کر دے، سیب کو میٹھا کر دے۔ اس کی قدرت کو پہچانو۔ جو نہیں ہو سکتا جب وہ ہو جاتا ہے تو اسی کو خدا کی قدرت کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ جس کے دل میں اللہ پر پختگی کے ساتھ مضبوط یقین بن چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ جو ہر وقت اللہ کو جو ہے من ہی من میں پکارتا ہے، یہ یقین کر کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ جس کا اندر سے یہ مضبوط یقین ہے کہ میرا دوست اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا رازق اللہ، یعنی مجھے پالنے والا اللہ، مجھے کھلانے پلانے والا اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا حمایتی اللہ، میرا وارث اللہ۔ تو جسے یقین ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا دوست، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا حمایتی، میرا محبوب، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اور ایمان والے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ قدر و قیمت اللہ کی قدر کرتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت اللہ کی کرتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ ڈر اللہ کا رکھتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحمت کی امید اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی انسان بنتا ہے اللہ کی مرضی پر چل کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر جیون جئیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو اللہ کی مرضی پر چلے گا وہی تو اللہ کا ولی بنے گا، اور جو اپنی منمانی کرے گا، میری مرضی یہ ہے، میری مرضی وہ ہے، میری مرضی یہ ہے، یہی تو شرک ہے اصل میں بھئی، یہی تو کفر اور شرک ہے۔ اللہ کو جو ہے مالک نہ سمجھنا، اپنی منمانی کرنا، اپنی مرضی پر جیون جینا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلنا۔ انسان اپنی مرضی سے صحیح راستے پہ چل ہی نہیں سکتا ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے انسان کے اندر۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، یعنی اپنی گردن کو جھکا دینا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو مالک سمجھ کر، اپنی خوشی سے اس کا احسان مان کر، اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی پہ جیون جینا۔ جب اللہ کی مرضی کو مانو گے جبھی تو مالک مانو گے اسے، اور جو اپنی منمانی کر رہا ہے وہ کہے کو مالک سمجھ رہا ہے اللہ کو، وہ تو اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو اسلام کا مطلب ہے اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا کر کے، اپنی مرضی چھوڑ کر کے، اللہ کی مرضی پہ چل کر کے امن شانتی حاصل کرنا۔ اب جو انسان اللہ کی مرضی پہ چلے گا، اب جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ 3 وقت ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال، ماضی، حال، مستقبل۔ ایک وقت بیت چکا ہے اور ایک وقت اب چل رہا ہے اور ایک وقت آگے آئے گا۔ اب اللہ سے کہیں ہم کہ اللہ پچھلے وقت میں جو کچھ میرے ساتھ بیتا، سکھ یا دکھ، وہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو اب میرے ساتھ بیت رہا ہے سکھ یا دکھ، یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں بیتے گا میرے ساتھ سکھ یا دکھ، وہ بھی تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ اب جو انسان اللہ کو دوست سمجھے گا، محبوب سمجھے گا، اللہ سے محبت کرے گا، تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے لے کر اور بڑی تکلیف تک کوئی بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں آتی۔ چھوٹی تکلیف کیا ہے؟ کسی مچھر کا کاٹ لینا۔ بڑی تکلیف کیا ہے؟ جس انسان سے دنیا میں محبت کرتے ہیں ہم، اس کا مر جانا۔ مچھر نے کس کے حکم سے کاٹا؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی انسان مر گیا، ہمارا محبوب جس سے محبت کرتے تھے، وہ کیوں مر گیا؟ اللہ کے حکم سے۔
تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کو دوست سمجھتے ہیں، تو دوست تو کبھی برا نہیں کرے گا، چاہے ہمیں دکھنے میں دور سے نظر آ رہا ہو کہ ہمارے لیے غلط ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ تو پچھلے وقت میں جو ہو گیا اس پہ پچھتاوا نہ ہو انسان کو، ارے کاش ایسا نہ ہوتا، میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، یہ کام ایسے نہ ہوتا، یہ پچھتاوا غلط ہے۔ اللہ نے جو کیا اپنی مرضی سے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اور آگے آنے والے وقت کا انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، پچھلے وقت کا غم ہوتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر لگا رہتا ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں یہ کام ایسا نہ بگڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو جو انسان اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے راضی کریں گے نہ انہیں ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ انسان کی ساری تکلیف ڈر اور غم میں چھپی ہوئی ہے، نہ انہیں دنیا میں ڈر اور غم ہوگا اور نہ موت کے بعد ہوگا۔ اسی کو امن کہتے ہیں، اسی کو شانتی کہتے ہیں۔ اب کوئی تکلیف آئی تو انسان جو اللہ کو نہیں جانتا ہوگا وہ بیٹھ کے افسوس کرے گا، ارے یہ کیوں ہو گئی، یہ وہ کیوں ہو گئی، اور جو اللہ کو جانتا ہوگا یہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اسی کو امن شانتی کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا کر کے اللہ کی مرضی پہ چل کر امن شانتی حاصل کرنا، اور جنت میں نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت میں، جنت میں گنہگار داخل نہیں ہوں گے۔ تو بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی اللہ کا علم حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔